بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمن حسان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان بنے ہیں محمد عدیل ارشد شرفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا ابرار احمد قادری رضوی منڈی بہاؤالدین سے آج ہمارے پروگرام کے مہمان بنے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عدیل ارشد شرفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آیات بینہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ہم آج کے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں
3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہے، تو اسی حوالے سے آج ہمارے مہمان بنے ہیں جناب محترم محمد ابرار احمد قادری رضوی صاحب، نوجوان مذہبی اسکالر ہیں، منڈی بہاؤالدین سے آج شہر محدث اعظم میں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں، آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ ظاہری بات ہے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہوتا ہے، جی بالکل، لیکن ان کے پیار کا کیا انداز ہے کہ جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے؟ جی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اگر دیکھا جائے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند و مرتبہ مقام تھا، ماشاءاللہ، جس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب کبھی بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ اپنے اہل و عیال سے ملاقات فرماتے، اچھا جی، اور سب سے آخر میں جس ہستی کے ساتھ ملاقات فرماتے وہ جناب فاطمہ زہرا ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور مزے کی بات ہے جب سرکار سفر سے واپس تشریف لاتے تو پھر جب سب سے پہلے جس بندے سے ملاقات کرتے وہ بھی جناب فاطمہ زہرا ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا کتنا مقام و مرتبہ تھا، اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا کا قربان، بھی و امی یا رسول اللہ۔ ابو بکر آئے تو کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جناب عمر آئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، جناب عثمان آئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، جناب مولا کائنات آئے تو میرے ماں باپ۔ جتنے بھی صحابہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن قربان جاؤں جناب سیدہ کائنات کے مقام و مرتبے کے اوپر۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ کی یہ بھی شان ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آپ تشریف لاتی تو حضور آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت کے لیے کھڑے ہو جاتے، جی بالکل، اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے، ماتھے کو چومتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام آپ کی مقدس شہزادی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آپ سے اولاد پاک کتنی ہے اور کون کون سی ہے؟ جی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی کرم فرمایا اور سرکار علیہ السلام کی صاحبزادی جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عنایت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹوں میں جناب حضرت امام حسن، امام حسین اور امام محسن ہیں، سبحان اللہ۔ اور جبکہ بیٹیوں میں جناب سیدہ زینب اور جناب سیدہ ام کلثوم آتی۔ سرکار علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کی اولاد کو اپنی اولاد کہتے ہیں۔ اچھا جی، حسن و حسین کے متعلق فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حتیٰ کہ جناب حسن و حسین کا اسم مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے، دیکھیں آج جب ہمارا حسب نسب شروع ہوتا ہے نا جی تو وہ جو ہے وہ باپ سے شروع ہوتا ہے، جی بالکل، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا جو نسب ہے جی وہ جو ہے وہ آپ کی جو اولاد ہے تو بیٹوں کی طرف سے نہیں ہے، جی یعنی بالکل، بیٹوں سے نسب چلتا ہے نا، تو بیٹوں کی طرف سے نسب نہیں ہے، ٹھیک سیدہ ہے۔ زہرا پاک سے نسب ہے۔ حضرت دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا تخصیص ہے؟ حضرت دیکھیں جہاں تک نسب اور نسل کی بات ہے
وہ تو قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ نسب اور نسل بیٹے کی طرف سے چلتا ہے. اچھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رب کریم نے بیٹے عنایت کیے، لیکن بچپن میں ہی ان کا وصال پرملال ہو گیا. اگر وہ جوان ہوتے تو دو صورتیں تھیں، یا تو ان کو نبوت عطا کی جاتی. اچھا، ایک یہ بھی وجہ محدثین نے لکھی ہے جی کہ وہ بچپن میں جو ہے وہ اللہ تعالی نے ان کو اس لیے واپس لے لیا جی کہ نبوت جو ہے وہ آگے منتقل نہیں ہو سکتی. جی حضرت، اگر جوان ہوتے تو دو ہی صورتیں تھیں، یا تو نبوت دی جاتی یا نبوت نہ دی جاتی. اگر نبوت نہ دی جاتی تو پھر وہ انبیاء جن کے صاحبزادگان کو نبوت ملی، اس لحاظ سے وہ انبیاء حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فضیلت پا جاتے. اور اگر نبوت دے دی جاتی تو پھر جو ختم نبوت کا تاج تھا وہ سر مصطفیٰ پر نہ سجتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کی نسل اور آپ کا نسب بیٹی کی طرف سے ہے، تو دیکھیں یہ بات آپ کے اور میرے لیے ہے. حضور تو مختار کل ہیں، سبحان اللہ. وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں اس شرط پر کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا. اچھا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، باقیوں کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں لیکن تیرے لیے 2 نمازیں فرض ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے، اختیار ہے، اختیارات مصطفیٰ میں جی. عبادت کی. اور جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے. حالانکہ سونا مرد کے لیے سونا حرام مرد ہے. کے لیے حرام ہے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ شریعت محمدی میں تو سونا مرد کے لیے حرام ہے. اسی طرح ایک صحابی ہیں کہ جن کی جو ہے وہ ایک گواہی 2 کے برابر قرار دی گئی ہے. جی جی بالکل. وہ حضرت کیا نام ہے، خزیمہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی اختیارات میں مختار کل نبی. مختار کل ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا جب مرد کے لیے حرام ہے تو آپ نے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا دیے. تو اس وقت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ذات جس نے سونے کو مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، اسی ذات نے سراقہ کے لیے سونے کے کنگن حلال قرار دیے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ عمر، تیرے دور خلافت میں ایران فتح ہوگا، وہاں کے بادشاہ کے سونے کے کنگن بھی مال غنیمت میں آئیں گے، وہ سونے کے کنگن کسی اور کو نہ دینا بلکہ سراقہ کو پہنانا. یعنی کہ یہی آپ کو چونکہ کلی اختیار دیا گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ نظام ہی بدل دیا کائنات کا. جو جی حدیث پاک ہے جو ہے جی بالکل، وہ بیٹے کی طرف سے نہیں بلکہ میری بیٹی کی طرف سے چلے. جی سرکار کے فرمان کی وجہ سے یہ نسب سرکار کا بدلا. سرکار نے فرمایا کہ ہر عورت کی اولاد اس کے شوہر کی طرف منسوب ہوگی سوائے میری بیٹی فاطمہ کے. میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہے اس کی نسبت میری طرف کی. اب دیکھیں نا، اب بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو مولا علی کائنات کی اولاد میں سے تو ہیں جی، لیکن وہ سید نہیں کہلواتے. سید نہیں کہلواتے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی نسل میں سے نہیں، نسل میں سے نہیں. یعنی سید وہی ہوگا. اب دیکھیں نا غازی عباس علمدار کتنی بڑی ان کی شان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن وہ بھی مولا حسین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اللہ. اس وجہ سے کہ ان کی ماں کا مقام جو ہے وہ جو ہے ان کی ماں سے زیادہ ہے. ناظرین کرام، آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 3 رمضان المبارک کو ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج ہمارے بہت ہی پیارے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد ابرار احمد قادری رضوی منڈی بہاؤالدین سے آج شہر معزز میں تشریف لائے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، دیگر مہمانوں کو بھی شکر گزار ہیں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہم جاتے جاتے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں. تو میں علامہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ دعائے خیر فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا اغفر لی اللہم ربنا اغفر لی اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہمارے جتنے عزیز اقربا اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے دراجات بلند فرما۔ مولا کریم ہمیں اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، ماہ رمضان المبارک کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ خدایا بحق کے محمد رسول، دعا ہم گنہگاروں کی کر لو قبول۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔ جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی ہووے، جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی سکدے کہ جھولی او دی خالی ہووے، کیویں ہو سکدے کہ جھولی او دی خالی ہووے، قبر وچ او دی ہنیرا ہو سکدا، قبر وچ آدی ہنیرا نہیں کدی ہو سکدا، عشق سرکار دی شمع جنے والی ہووے، عشق سرکار دی شمع جن بالی ہووے، اے دعا منگو کہ مر جائے نبی دینا تو، اے دعا نبی دینا تو، موت بھی آنی پر موت مثالی ہووے، موت بھی آنی پر موت مثالی ہووے، اطہار تے اصحاب نو مندا ضرور، آل اطہار تے اصحاب نو مندا ضرور، شرط بس اے کہ انسان حلالی ہووے، فیض ہر ایک نوے فاروقی درے پنج تن تو، فیض ہر ایک نوے فاروقی درے پنج
مصری یا غزالی ہووے رومی ہووے یا کہ مصری یا غزالی ہووے جیڑا سرکار دو عالم دا سوالی